बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि हुकूमत ने अपोजिशन नू अपनी पाण लई उनको नए एक मुसीबत में डालने के लिए कुछ गिरफ्तारियों का प्लान किया है। बड़े लीडरों की गिरफ्तारियों के प्लान है। मुझे जो ज़राए ने बताया ये इतलात हैं, सियासी हलकों में गर्दिश कर रही हैं, बल्कि ये ज़रा इंतज़ामी हलकों में भी गर्दिश कर रही हैं। ठीक है, वो कौन लोग हैं, कौन से कायदीन हैं जो कि अपोजिशन के हैं और जिनकी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं, मैं उस बारे में आपको आगाही कर देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज है 26 फरवरी। 26 फरवरी को ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ना, वो जो मुल्तान वाले, वो उबाड़ो पहुँचे सिंध में और वहाँ से वो एक रैली लेके निकले हैं, कराची की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, रैली जो होती है वो ज़ाहिर है वो बड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहा जाता है कि होते हैं। ये जितने के लोग मुझे टीवी पे नज़र आए हैं, सच्ची बात यह है कि मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन जो टीवी की स्क्रीनों ने दिखाया वो रैली इसी पाए ना, तादाद के अतबार से कुछ चंद दर्जन लोग थे और कुछ तकरीबन 1 दर्जन माइक थे उनके सामने, जहाँ पर वो खड़े होके बड़ी बड़ी डींगें मार रहे थे और ज़रदारी भगाओ, सिंध बचाओ, इस किस्म की उन्होंने स्लोगन बनाए हुए थे। और जनाब वहाँ पर वो कर रहे थे, अब वो जाएंगे घोटकी जाएंगे, या मेरा ख्याल शायद पहुँच गए होंगे घोटकी में। बाहर एक अच्छा उनका इस्तकबाल होगा, इसलिए कि वहाँ पर उनके मुरीदान की काफ़ी बड़ी तादाद है। तो कहने का मतलब यह है कि वो रैली लेके कराची टुरे। और कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कल एक रैली लेकर बाकायदा सिंध में एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए पंजाब की तरफ निकलेंगे। प्लान के मुताबिक तो उन्होंने 6 तारीख को लाहौर में जलसा करना है, 5 को वैसे वो लाहौर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पड़ाव हैं और जहां जहां पर जलसे हैं, वो पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम बहुत बड़ी तादाद में चीज़ों को जो है ना लोगों को लेकर आएंगे। और आप भाजी घबराइयोगे कि एडी बड़ी रैली पीपल्स पार्टी की आपको 2007 जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का इस्तकबाल था, बहुत बड़ा इस्तकबाल था। 18 अक्टूबर 2007 का जो इस्तकबाल था, बेनज़ीर जब पाकिस्तान वापस आई थी, मैं उस मौके पर मौजूद था और मैंने वो सारा मंजर देखा। बल्कि हमारे साथ, मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बता देता हूँ, वो हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब थे। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब जो हैं वो कभी पीपल्स पार्टी की रैलियों में इस तरह से नहीं गए थे। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि भट्ट साहब आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या होते हैं। और वो मुझे कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने नवाज शरीफ का ट्रेन मार्च देखा है, लॉन्ग मार्च देखा है, ओहो क्या बंदे होते थे, एंज लग रहा है सैलाब आ गया। तो मैं उन्होंने कहा बट जी तुहानू अज पता लगेगा कि इंसानों का सैलाब की होंदा है। अच्छा खैर, हम होटल से निकले, वहाँ पहुँचे, एक पुल जो था जिसको ओवर हेड ब्रिज कहते हैं, उसके ऊपर मैं भट्ट साहब को लेके खड़ा हो गया और मैं दूरबीन मैंने उनके हाथ में पकड़ा दी और मैंने कहा कि भट्ट साहब अब देखिए ज़रा। अब वो दूरबीन से देख रहे थे और दोनों तरफ जब उन्होंने देखा तो वो भट्ट साहब की आंखें जो है ना वो बाकायदा हैरानगी से फैल गई। उन्होंने कहा कि यार वाकई सैलाब है ही होंदा बंदियां दा। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज की हुई हैं, लेकिन अब ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको उस तरह का सीन नज़र आएगा। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सिंध की हद तक तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। पंजाब में इनका सबसे बड़ा एक मसला है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर वो कितने लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे। बाहर उधरों पाने रैली निकली पई है तो इधरों रैली निकलनी है, लेकिन वो कल निकलनी है। मगर इस सारी सूरत हाल में जो खबर है मेरे पास वो ये है कि जैसे जैसे पंजाब में एंटर होते जाएंगे बिलावल साहब, तो मेरे पास जो इतलात हैं कि कुछ लोग जो कि यानी पीटीआई के और कुछ लोग जो मुस्लिम लीग नून के हैं और वो साबिक वफाकी वज़ीर टाइप लेवल के लोग रहे हैं, वो साथ साथ पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते चले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी वाले तो खैर क्लेम कर रहे हैं कि कुछ सिटिंग भी जो हैं वो वज़ीर नहीं, कुछ सिटिंग MP MNA जो हैं वो भी हमारे जलसों में शिरकत करेंगे जिनका ताल्लुक पीटीआई से होगा। अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि वो होगा कि नहीं होगा। क्लेम उनका बहरहाल यही है और इस क्लेम में अब वो कितने कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात है। बहरहाल हुकूमत जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की गल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जितनी चीज़ें चल रही हैं ना वो तो घबरा खबर हो गई है। और सदर जो अलवी साहब हैं, आरफ अलवी साहब, वो जो गेम नहीं खेलते रहते बैठ के सदारती महल में पाकिस्तान के खर्चों के ऊपर, इंटरनेट भी पाकिस्तान का ज़ाहिर टैक्सां से चल रहा होंगे, वो बैठ के बड़ी गेम खेलते रहते, फिर कहते हैं मैंने जीत ली, फिर ट्विटर पर ला देंगे, बाद में जिसले दुनिया जी कहती है खुदा का खौफ कर, फिर हटा भी देंगे, ठीक है। तो वो जो सदर साहब है ना वो
لاہور آ گئے ہیں، اور جو میرے پاس اطلاعات ہے ان کا 2 روز کا دورہ ہے، میچ وہ دیکھیں گے میرا خیال ہے کل جا کے، شاید کہا جا رہا ہے، ویسے غلطی کریں گے اگر چلے جائیں گے تو، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عمران خان میچ دیکھنے جائیں گے، لیکن بہرحال ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ صدر صاحب آ گئے ہیں اور یہاں پر گورنر ہاؤس میں ان کا قیام ہے اور پائن ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور میں جب تک ویلاگ کر رہا ہوں میری اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری برادران کے ساتھ بھی ملاقات کے وہ متمنی ہیں، تو چودھری برادران کو پرابلم کوئی نہیں ملانی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ریٹ ود رہے ہیں نا، جتنا مرضی ریٹ ودا لو۔ اب چودھری برادران نے جو اعلامیہ جاری کیا اس ملاقات کے بعد، جو ہیں اپنا صادق سنجرانی صاحب، اس میں انہوں نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ جناب 5 سال کی مدت ملی ہے حکومت کو، تو ان کو کام کرنا چاہیے اور ہم کوئی ڈسٹربنس نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ 5 سال کی مدت نہیں ملتی، پہلی بات تو یہ ہے، کسی بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کا ٹوٹل عرصہ 5 سال ہو سکتا ہے، اسمبلی کو 5 سال ملتے ہیں، آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ اسمبلی کی 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ 5 سال کی مدت اس طرح ہے۔ چودھری برادران نے ادھر کی میسنی گری، اصل بات کیا؟ اصل بات یہ کہ چودھری برادران بالکل نہیں چاہتے، کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ جناب وہ جو ہے نا اسمبلیاں وہ توڑ دی جائیں، پہلے لگ دے پائیں دوبارہ اتنا موقع ملے ہے، مطلب انی مچھی یہ تھے سر لٹے دے وچ حصہ لب رہے ہوئے، وہ کہاں دل کرتا ہے سر چھوڑنے کو۔ تو ویسے تو کوئی بھی نون لیگ کا بھی آپس کی بات ہے، کوئی بندہ ایم این اے نہیں چاہتا کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ کافی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، لوگوں نے ترلے بھی پانے پیندے، تو 1.5 سال دی ہو رہی ہے وہ بھی میاں نواز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ پائن جان دیو تہاڈی مہربانی، اسمبلیاں پوری کر لو، بیچ نہ اس چینج چونج لینی تو لے آؤ۔ اب چودھری برادران کی جو بات پھنسی ہوئی ہے اب تک، وہ اس بات پہ پھنسی ہوئی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے چودھری برادران کو کہ نہیں سر آپ بنیں گے سی ایم 3 مہینے لئی، اس تو بعد تسی فارغ کرا دیو، آپ اس بات پہ آئیں، اسمبلی توڑنے کی طرف آئیں، ہمارے ساتھ وعدہ کریں تو ہم زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی زور دے کے تو ان کو منو لیں گے، لیکن وہاں سے چودھری برادران کہتے ہیں کہ نہیں پائیں اسی تو اسمبلی کا ٹائم پورا کرانا جے۔ یہ معاملہ ہے جہاں پر چودھری برادران کے ساتھ بات پھنسی ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر چودھری برادران ساتھ نہ بھی دیں تو نون لیگ والے شروع سے کلیم کر رہے ہیں ساڑھے کو بڑے بندے بہو جی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ باہر میاں نواز شریف نے کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس ساری صورتحال میں بہت زیادہ ہیٹ لے گئے ہیں سر، اور عمران خان صاحب آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں آپ سے، ابھی تک تو یہ خبریں چل رہی ہیں، قوم سے خطاب کریں گے، اور قوم سے خطاب میں وہ لوگوں کو مہنگائی کے جو ہے نا معاملات اس پر اعتماد میں لیں گے، پائن جو مرضی گلاں کر کے ویکھ لو، گل بڑھنی کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ کی بد انتظامی اور آپ کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیے جانے والے ظالمانہ معاہدے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ عام آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ وہ جڑا آٹا دال چاول چینی ہے نا، یہ پٹرول ہے، یہ کیوں مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر تھلے چلا گیا، عام بندہ اس چکر سے نہیں پہنتا، وہ کہڑا ڈالراں چ کما رہا ہے، وہ تو روپوں میں کماتا ہے بڑی مشکل سے اور روپوں میں خرچ کرتا ہے، تو جس لیے وہ پیسے خرچ کرن جانا تو وہ پھر دیکھتا کہ چیزاں دی قیمتیں ودیاں ہیں، وہ ایڈیاں مطلب جڑا نا مطلب سمجھ جائیں پھر کیا آگے بد دعائیں کہہ لیں، چلے بد دعائیں دیتا ہے جو بھی حکمران ہوتا ہے۔ عمران خان اس وقت حکمران ہے تو لہٰذا ان کو بد دعائیں مل رہی ہیں، پہلے تو ان کو لانے والوں کو بھی مل رہی تھی کہ جن کو سلیکٹرز کہا جاتا تھا، اب وہ بہرحال فی الحال ادھروں ہاتھ رک گیا ہے، عمران خان کی طرف جو ہے نا کام فی الحال جاری ہے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، وہ پرویز خٹک وزیر دفاع تیلی پہلوان نہیں جڑا، ہاں انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 7 ایم این اے اپوزیشن کے ہمارے ساتھ ہیں، یہ لے کے آیا تمہیں تمہارا لگ پتہ جائے گا، بڑکا انہوں نے ماری ہیں، لیکن گل کوئی نہیں کی سر اس طرح دی۔ 7 ایم این اے دا کیڑا کوئی ایم این اے ہوگا کسی کا دماغ خراب ہے کہ جناب وہ جا کے کوئی منع کھلوئیے گا، کیوں کھڑا ہوگا، انہوں نے دوبارہ حلقے چ نہیں جانا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہوگا کام شام کران لئی کوئی 2 4 5 ਹੁੰਦਾ ਐਮ ਐਨ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं जनाब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ फलाना काम तो करो। मौका पड़ने पर किसी सूरत मैं नहीं समझता नून लीग या पीपल्स पार्टी या मौलाना का कोई बंदा टूट कर उधर जाएगा, इसलिए कि अवाम की जो इस वक्त मर्जी और मंशा है वो हर एक को मालूम है। जे किसी ने बहुता शक है तो KPK के रिजल्ट का दूसरा मरहला शुरू होने वाला वो भी देख लेना, या पहले मरहले दिन ताया जी वेख लवो, समझ आ जाएगी चीज़ों को। बहरहाल ये सारा मामला अपनी जगह पर है, लेकिन हुकूमत जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो वेली नहीं बैठी हुई, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। हुकूमत के इख्तियार में जो अदारा है, एक तो नहीं रहा ना सबसे बड़ा अदारा, उन्होंने तो कहता कि खबरदार इस पासे नहीं आना,
باقی جو سویلین ادارے ان کے اختیار میں ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور چیزوں کو بڑے اور طریقے سے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہ اطلاعات ہے کہ اگر اگلے 8-10 روز کے اندر جو مطلب اپوزیشن نے کوئی عدم اعتماد کے حوالے سے یعنی کوئی عملی شکل اس نے اختیار نہ کی تو اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کا پلان ہے کہ جناب پھر 80 جڑانا انہوں پھڑنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک شخصیت مریم نواز شریف صاحبہ کا تو باقاعدہ طور پہ عمران خان اپنے منڈی بہاؤدین والے جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ مریم تو جیل میں ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ وہ اپنے طور پہ کہہ چکے ہیں۔ باقی جو 4 نام ہیں میرے پاس، چاروں مسلم لیگ نون سے ہیں۔ ایک کا نام ہے جناب شہباز شریف صاحب، دوسرے کا نام ہے حمزہ صاحب، تیسرے کا نام ہے رانا ثناء اللہ اور چوتھا ہے خواجہ سعد رفیق۔ اچھا سعد رفیق بیچارہ ہاں بھائی وہ کردا بھی کچھ نہیں پیا، وہ سخت بیان نہیں دیندا ڈردے مارے، وہ دے منہ جڑی نا گل ہی نہیں نکلدی، انہوں کو گل پوچھو بھی تو کہندا جی وقت بتائے گا، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ان کا رہنا ضروری نہیں رہا، یہ بڑے خطرناک ہو گئے ہیں جناب، قوم دعا کر رہی ہے چلے جائیں، انج دی گل کر کے تو گل مگروں لا دیندا، تو ڈائریکٹ ہٹی بیچارہ کسی نے نہیں کردا۔ لیکن پھر بھی خواجہ سعد کو پکڑنے کی تیاری ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ حمزہ صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، ان سب کی جو پہلے سے کیسز چل رہے ہیں ان میں ضمانتیں ہیں، اور وہ ضمانتیں چونکہ موجود ہیں تو لہٰذا نوے کیس بنائے جانے کے پائیں، ٹھیک ہے۔ مجھے تو رانا ثناء کے حوالے سے ایک شخصیت نے یہ بتایا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس جس میں اٹھایا جائے گا وہ گجرانوالے کا کوئی واقعہ ہے ماضی کا، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور یہ حکومت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہے، چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، نئی کہانی گھڑی جا رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب یہ میں آپ سے اگین عرض کروں گا کہ یہ بڑا ایک سیریس فیصلہ ہوگا اگر یہ حکومت ان کو گرفتاری کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں بار بار شہباز شریف بھی جیل میں جائے گا، حمزہ بھی جائے گا، یہ بس ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے تو یہ جناب لگ پتہ جائے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ فواد چودھری صاحب کا سن لیں، آپ شہباز گل کو دیکھ لیں، آپ شیخ رشید کا سن لیں، آپ جناب وہ جو ہیں عمران خان صاحب ان کا سن لیں، تو وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ اشارے دے رہے ہیں کہ انہوں نے گرفتاری جڑی ہے نا وہ ہوئے گی۔ لیکن جو پہلے کیسوں میں ضمانتیں ہوئی ہیں، جب تک وہ ضمانتیں کینسل نہیں ہوتی تب تک گرفتاری جو ہے نا وہ ناممکن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نوے کیس تیار کیے جا رہے ہیں، مجھے جو ذرائع نے بتایا، اور جو ظاہر ہے حکومت کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، حکومت کے پاس بے تحاشا ذرائع ہوتے ہیں، بڑا ظاہر ہے سارا ملک ہے ان کے پاس، اور وہ کسی جگہ پہ بھی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کرنے کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک خدشہ بھی ہے، یہ اطلاعات بھی ہیں۔ اب وہ چونکہ ابھی تک کوئی عملی طور پہ چیز سامنے نہیں آئی کہ اس طرح ہوگا، تو اس پر جو ہے نا یہ ایک اس کو سپیکولیشن کہہ لیں۔ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں سچی گل تو دساں، جنہ سارے نے میں نہ لیتے نا، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو، چاہے حمزہ ہو، چاہے مریم ہو، چاہے رانا ثناء ہو، سوائے خواجہ صاحب دے ڈریا کوئی نہیں جو ہے نا تو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جو تو کرنا نہ کر لے، 80 نہیں باز آنا، تو وہ اب اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو مجھے اطلاعات دی گئی ہیں، جو مجھ تک مختلف ذرائع سے یہ باتیں آئیں، ویسے یہ صحیح ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں، لیکن اگر حکومت اس طرف گئی تو پائے نا یہ باقاعدہ طور تے اپنے پیڑاں تے کوڑا چلائے گی، کوڑا، کیونکہ ان کی گرفتاریوں سے نا طریقے عدم اعتماد رکنی کوئی نہیں۔ جو چیزیں چل رہی ہے جلتی پر تیل کا کام کریں گی، خاص طور پہ اگر مریم نواز کو گرفتار کرنے والی غلطی کی انہوں نے تو پائے نا کام بہت ود جائے گا۔ میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اس سے کسی بھی قسم کی بیوقوفی کی آپ امید کر سکتے ہیں، یہ کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا سکتے ہیں۔ مریم صاحبہ تو اس حوالے سے کہتی ہیں کہ یہ نفرت اور بغض میں کہیں تک جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوف زیادہ ہیں اور اس طرح کی حرکت بہرحال وہ کر سکتے ہیں۔ جیڑا محسن بیگ نو پھڑ لے دن دیہڑے یار کو خدا کا خوف کرے، پرچہ لاہور چ ہو رہا ہے، ٹیم ایف آئی دی جا کے پہنچی ہوتی، وارنٹ تو بغیر چلے گئے نے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی نااہلیہ جو ہیں تو یہ پائے نا بیوقوفی کی علامتیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل صورتحال کیا بنے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔